الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین حاصل کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک اس کو من بعد پہنچانے کے لیے انتظام بھی فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ پوری امت میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے فضائل قرآن کریم میں، حدیث شریف میں بے شمار اللہ رسول نے ارشاد فرمائے۔ ہم لوگ تو یا تو دینی امور سے غفلت برتیں گے تو اتنی برتیں گے کہ گویا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، حتیٰ کہ جو موٹے موٹے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں بھی انتہائی غفلت سے کام لیتے ہیں، اور اگر انجام دیتے ہیں تو جو طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کر کے پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مطابق کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی جذبات کا غلبہ ہو گیا تو اس میں بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ حال تھا کہ جو اللہ و رسول کا منشأ مبارک ہوتا تھا وہ اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اس سے بال برابر اور انچ بھر ادھر ادھر ہونے کو اپنے لیے ہلاکت سمجھا کرتے تھے۔ اب دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو بہت اونچی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ ہی کا ہے، اور کہا بھی ہے، ہمارے اکابر بزرگوں نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مرتبہ ہے۔ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو اس موقع کو ہاتھ سے چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی ذات مقدسہ تو پھر بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو جوتے مبارک آپ کے پیر مبارک میں 2-4 دن رہا ہے اور وہ آج کل بمبئی میں ہے، تو شاید ہاپوڑ کا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ کم سے کم اس جوتے ہی کی زیارت کراؤں۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ان کو شوق پیدا ہوا نعلین مبارکین، جو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپل تھے ان کا باقاعدہ نقشہ بھی منقول ہے بعض تاریخ کی کتابوں میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو ایک رسالے میں جمع بھی کیا ہے۔ تو وہ جو نعلین مبارکین کا نقشہ ہے، ایک بزرگ کو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بالکل ٹھیک اسی کے مطابق چپل بنوا کر زندگی بھر پہننے چاہیے۔ اور بزرگ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز بزرگی ہوتی ہے۔ انہوں نے وہ چپل بنوا تو لیے، مگر پہننے سے پہلے مان یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ وہ چپل ہے کہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین کے نقشے کے مثل ہے۔ یہ بھی تو قابل احترام ہے، یہ بھی قابل احترام،
اور جب یہ قابل احترام ہے تو اس پیر میں کیسے پہنے؟ وہ تو ہے تو پیر میں پہننے کی چیز. تو زندگی بھر اس کو رکھے رہے، اور جب کبھی جذبہ شوق بڑھتا تو سر مبارک پر رکھ کر اس کو تھوڑی دیر رو لیا کرتے تھے. حالانکہ یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، یہ تو نالین مبارکین کا مثل ہے، اس کا نقشہ ہے. اگر کسی شخص کو اصل نالین مبارکین بھی مل جائے تو کوئی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا جائے، لیکن یہ جذبات ہے، یہ جذبات ہے. اب دیکھو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، اور ان کو مقام صحابیت حاصل اتفاق سے نہیں ہو سکا. صحابی تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، وہ تو ہے صحابی، اور اس کی جمع ہے صحابہ. صحابہ، اصحاب، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. اور صحابہ کے بعد نمبر ہے تابعین کا، تابعین کے بعد نمبر ہے تبع تابعین کا. چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو خیر کا زمانہ فرمایا. خیر القرون قرنی، یعنی ایک تو میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد جو میرے صحابہ کا دور آیا وہ خیر کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا وہ خیر کا زمانہ ہے. اس کو خیر کا زمانہ آپ نے فرمایا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یہ 3 زمانے جو ہیں یہ خیر کے زمانے ہیں. تو صحابہ کا دور، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ظاہری آنکھوں سے. ظاہری آنکھوں سے، ایک تو باطنی آنکھوں سے زیارت ہے. باطنی آنکھوں سے زیارت کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو زیارت ہو جائے، وہ تو قیامت تک ہوتی رہے گی، وہ قیامت تک ہوتی رہے گی. ہوتی رہے گی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو ہوتی رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہو. اور بعض حضرات کے حق میں خیر اسی کے اندر ہے کہ زیارت نہ ہو، ایسا بھی ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین اور بزرگان دین کے متبعین وہ تمنا کرتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ کچھ گھٹ گیا. ہاں، جس شخص کو زیارت ہو جائے اور ایمان اور عمل میں ترقی اس کو حاصل ہو جائے تو یہ اس کے واسطے باعث شرافت ہے. اور اگر ترقی نہیں ہوتی تو فی نفسی ہی زیارت کا ہو جانا
یہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہو جاتا تو ابو جہل اور ابو لہب تو روزہ نہیں دیکھا کرتے تھے، زندگی میں دیکھا کرتے تھے، ان کا دیکھنا ان کو کام تھوڑی آیا، وہ نہیں آیا کام۔ لیکن بہرحال خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قیامت تک لوگوں کو ہوتی رہے گی، اور یہ بڑی شرافت کی چیز ہے جس کو حاصل ہو جائے، اور زیادہ تر یہ چیز حاصل ہوتی ہے درود شریف پر، درود شریف کی کثرت پر۔ جو آدمی درود شریف کی کثرت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مرتب فرما دیتا ہے۔ اور ایک تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، زیارت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے جس کو اہل تصوف حضرات کی اصطلاح میں صاحب حضوری کہتے ہیں، صاحب حضوری کہتے ہیں۔ صاحب حضوری وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے ہوتی ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جہاں آنکھ بند ہوئی اور آپ کی زیارت ہوئی خواب میں، ایسے بھی حضرات بھی۔ ایک شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دہلی میں تو وہ بعد میں آئے تھے، ان کا قیام مدینہ طیبہ میں تھا، بڑے علماء میں تھے، وہ صاحب حضوری تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ اور غریبان ہند پر نظر شفقت رکھنا، یعنی ہندوستان میں غریب لوگ بستے ہیں تو ان کے اوپر ذرا نظر شفقت رکھنا۔ جب وہاں سے حکم ہو گیا تو اب تو ظاہر ہے کہ آنا ہی آنا ہے، وہ تشریف لائے اور یہاں دہلی میں انہوں نے قیام کیا۔ یہ صاحب حضوری تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ایسے لباس میں رہتے تھے کہ جس میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔ ہوتا ہے بعض حضرات اتنے سادہ مزاج ہوتے ہیں کہ ان کا علم تو بہت رسوخ میں ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لیکن ان کا زہد اور تقویٰ جو ہے وہ ان کو سادگی کے اوپر ابھارتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں تھے، اور انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے ہندوستان کی بڑی خدمت کی ہے، خاص طور پر ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کو اور ان کی شاگردوں کی جماعت کا بڑا دخل ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان اکابر نے بنیاد ہی رکھی تھی تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تھے بہت سادہ، ایسے کپڑوں میں رہا کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور بڑے بڑے پادریوں سے ان کے مناظرے ہوئے تھے۔ فنڈر نامی ایک پادری تھا، آخری مناظرہ اس سے آگرے میں ہوا، اور حکومت برطانیہ ان کی پشت پناہ تھی پادریوں کی۔ تو فنڈر نامی پادری نے آگرے میں اعلان کر دیا مناظرے کا کہ میں مناظرہ مسلمانوں کے علماء سے کروں گا، اور دوسری طرف حکومت برطانیہ نے نوٹس جاری کر دیا حضرت مولانا
رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے نام کہ وہ آگرے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. مگر حضرت تو اتنے سادہ رہتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کوئی دیہاتی کسان آدمی ہے. چھپتے چھپاتے وہ مناظرے کی تاریخ سے پہلے وہ آگرہ پہنچ گئے. جب فنڈر صاحب کو معلوم ہوا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. پھر حضرت کے خلاف تو نوٹس تھا، وہاں سے تشریف لے آئے، پولیس کی دبش پڑی، حضرت کیران میں تشریف لائے اور جنگل میں چھپ گئے جا کر. وہ حکومت برطانیہ کی پولیس ڈھونڈتی وہیں پہنچ گئی. وہاں بہت سے لوگ گھاس کاٹ رہے تھے، ان کے پاس گھاس کا گٹھر تھا. جب حضرت نے دیکھا کہ یہ تو آ ہی گئے پکڑنے کے لیے، یہ تو معاملہ سامنے ہی ہے، تو حضرت نے وہاں کی اصطلاح میں حضرت کو بڑے مولانا کہا کرتے تھے. وہ چاہے کوئی بیچارے غیر مسلم تھے یا مسلمان تھے، سب بڑے مولانا کہا کرتے تھے. ادب بھی بہت کیا کرتے تھے ان کا. تو حضرت جلدی سے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا بھی دیکھو یہ جو کچھ بھی یہ معلوم کریں، تم میں سے کوئی جواب نہ دینا، بس میں جواب دوں گا، اور جلدی سے تم بھی اپنا گٹھر اٹھا کے میرے پیچھے ہو لو. ایک گٹھر گھاس کا اپنے سر کے اوپر رکھ لیا. پولیس والوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی یہاں مولوی رحمت اللہ بھی چھپا ہوا ہے، تم نے دیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی رحمت اللہ تو کوئی بڑا آدمی ہے، ہم لوگ تو گھس کھودے لوگ ہیں. سرکار ہم تو یہاں گھاس کھودتے ہیں اور بازار میں لے جا کے بیچ دیتے ہیں، ہمارا کام تو یہ ہے. تو وہ پولیس والوں نے کہا ہے تو بڑا آدمی. تو میں نے وہ تو کسی بڑے آدمی سے پوچھو، ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں. انہوں نے کہا بھائی چلو. وہ اتنے سادے رہتے تھے. ایسے ہی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے علم ان کو بڑا زبردست دیا تھا. علم بڑا زبردست دیا تھا، اور ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے. نواب چھتاری صاحب مرحوم جو تھے، چھتاری یہ خرجے کے پاس جگہ ہے، چھتاری ضلع بلند شہر، وہاں کے نواب محمود علی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، بڑے آدمی تھے. اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خرجے میں آنا جانا بہت تھا، خرجے بہت آیا جایا کرتے تھے. حضرت کی جو سوانح ہے 2 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی، اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خرجے میں آمد بہت تھی. اور نواب صاحب کی ہمیشہ خواہش رہی کہ مولانا کم سے کم ایک مرتبہ میرے یہاں آ جائے. اور اس زمانے میں حضرت کو کشف بہت ہوا کرتا تھا، تو جب مولانا خرجہ تشریف لے جاتے تو نواب صاحب ملنے کے لیے خرجہ آیا کرتے تھے، تو مولانا کو کشف ہو جایا کرتا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے لوگوں سے، وہاں خرجے میں جو حضرت کے مریدین تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید نواب صاحب آنا چاہتے ہیں. تھوڑی دور ہے وہاں سے، چھتاری زیادہ دور ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو علی گڑھ جا رہے ہیں. حضرت علی گڑھ چلے جایا کرتے. اور جب نواب صاحب جو ہے وہ علی گڑھ جایا کرتے تھے تو حضرت خرجہ آ جایا کرتے تھے، وہ ملاقات نہیں کی.
ایک مرتبہ رامپور میں تشریف لے گئے حضرت، رامپور، تو وہاں حضرت کی تقریریں ہوئیں، بہت سارے شہر کے لوگ حضرت کی تقریر میں آتے تھے۔ نواب رامپور جو تھے انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا اور حضرت سے کہلوایا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے وزیر صاحب سے فرمایا کہ بھئی نواب صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ قاسم جو ہے وہ تو ایک دیہاتی آدمی ہے اور آداب شاہی سے بالکل واقف نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر کیا گڑبڑ ہو جائے، اس لیے مجھے معاف رکھا جائے۔ ان کے وزیر نے جا کر کے ان سے کہا، مولانا نے فرمایا اس طرح، تو نواب صاحب نے پھر ان کو بھیجا اور کہا کہ حضرت ہم تو آپ کا ادب خود کرنا چاہتے ہیں، آپ سے تھوڑی ادب کروانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو ہم تو آپ کا ادب کریں گے۔ جب نواب صاحب نے، وزیر صاحب نے آ کر کے ان سے دوبارہ درخواست کی تو حضرت نے پھر اصولی جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ، خواہش تو میری زیارت کی نواب صاحب کو ہو رہی ہے اور میں جاؤں ان کے یہاں چل کر، نواب صاحب کے پیروں میں کیا مہندی لگ رہی ہے؟ جس طرح اور لوگ آ رہے ہیں اس طرح نواب صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں، جیسے اور لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ تو انتہائی سادگی کے ساتھ میں حضرت مولانا شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب حضوری تھے وہ رہا کرتے تھے اور دلی میں گھومتے پھرا کرتے تھے۔ کسی عالم کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں جگہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے مگر تھے صاحب حضوری۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ کوئی پیر صاحب ہیں اور ان کے بڑے بڑے لوگ مرید ہیں تو اور ذی وجاہت ہیں، تو ان سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وہ دلی میں تشریف لائے، حضرت تشریف لے گئے تو حضرت نے جا کر ملاقات کی۔ ان پیر صاحب نے بڑا حضرت کا اکرام کیا اور پینے کے واسطے شراب پیش کی۔
حضرت نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، مذہب اسلام میں یہ تو حرام ہے، یہ تو میں نہیں پی سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں پی سکتے تو نہ پیو، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ نہ پینے کا بھگتان بھی بہت زیادہ دینا پڑے گا، وہ تو دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، لیکن چونکہ یہ حرام ہے اس لیے میں نہیں پی سکتا۔ خیر حضرت رات میں سوئے، دیکھا معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیر صاحب جو ہیں وہ دربان بنے ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کو اجازت دینا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور جس کو نہیں دینا چاہتے اس کو بھگاتے ہیں۔ اب یہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا جانے کی شکل کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جانے کی صورت یہ کہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اسے پیو اور چلے جاؤ اندر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو حرام ہے، اس کو تو میں نہیں پی سکتا۔ فرمایا کہ اگر نہیں پی رہے ہو تو جاؤ یہاں سے، اندر جانے کی بھی اجازت نہیں، یہاں کے حاکم تو ہم ہیں۔ حضرت واپس چلے آئے۔ صبح کو پھر ان پیر صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو پیر صاحب نے کہا دیکھا رات کا منظر دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ لیا، شراب تو میں نہیں پی سکتا، زیارت ہو یا نہ ہو، زیارت ہونا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن شراب کا پینا حرام ہے، اس کو منہ نہیں لگا سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو زیارت سے تم محروم ہی رہو گے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح خواب دیکھا تو وہی صاحب لاٹھی پھر کھڑے، پھر بھگا دیا۔ تیسرے دن خواب دیکھا اور ایسا انداز تھا کہ اندر سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے آپ کے کانوں میں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی؟ عبدالحق جو ہے ان کو 3 دن ہو گئے اب تک آئے تھے، یہ آواز ان کے کان میں بھی آئی۔ تو حضرت نے زور سے فرمایا کہ حضرت میں تو آنا چاہتا ہوں، روزانہ حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ جو پیر صاحب آپ نے دربان بنا کر کھڑے کر رکھے یہ نہیں آنے دیتے، یہ مجھے نہیں آنے دیتے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے دروازے کے پاس، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخسأ یا کلب، چل بھاگ یہاں سے، او کتے، دور ہو، او کتے، اخسأ یا کلب آپ نے فرمایا۔ اور جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا تو وہ بھاگا، وہاں سے چلا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ صبح کو پھر حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج تو حضرت نکلے ہی نہیں ہیں، بہت دیر ہو گئی، دوپہر کا قریب ہو گیا، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اور آج دروازہ کھلا ہی نہیں ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دروازہ توڑ تھاڑ کے دیکھو کیا ہوا۔ دروازہ توڑا گیا تو وہاں سے کالا کتا جو ہے نکل کے بھاگا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے پیر صاحب؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں کہاں ہے، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں سے کوئی نکل کے گیا ہے
انہوں نے کہا ایک کالا کتا تو نکل کے گیا ہے. فرمایا کہ وہی تمہارا پیر تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقصا یا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا ہی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا ہی بنا دیا. ہر بار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو قیامت تک ہوتی رہے گی خواب میں، لیکن خواب میں زیارت کرنے کی وجہ سے آدمی صحابی نہیں بنتا. صحابی اسی شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ظاہری آنکھوں سے، ایمان کی حالت میں. اور صحابہ اور تابعین کے بیچ میں ایک مرتبہ ہے، ان کو کہتے ہیں مخضرم، میم خا ضاد را میم، مخضرم. یہ وہ حضرات کہلاتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، ایمان تو لے آئے تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ کی زیارت کی نوبت نہیں آ سکی. انہی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یمن میں تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ میری والدہ سخت بیمار ہے اور میری خدمت کی بھی ان کو ضرورت ہے، تو کیا میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں؟ آپ نے اس خط کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے، یعنی مقام صحابیت حاصل نہیں ہو سکتی. حالانکہ ہو سکتا تھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آپ تشریف لے آتے اور صرف ایک نظر پڑ جاتی ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مقام صحابیت حاصل ہو جاتا. لیکن نہیں، چونکہ آپ نے حکم فرما دیا کہ نہیں، اپنی جگہ رہ کر والدہ کی خدمت کرتے رہو، تو آپ والدہ کی خدمت کرتے رہے. اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی زیارت نہیں ہو سکی، ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں ہو سکی. لیکن رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور جذبات کو اپنے دبا لیا. جذبات کون آدمی ایسا ہے کہ جس کا جذبہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ وہ تو خیر القرون تھا، آج تو شر القرون ہے. آج جس مسلمان سے پوچھو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کی زیارت کو جی چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ بالکل، اگر مل گیا تو سر پہ رکھ لیں گے. ہاں لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یمن سے سفر نہیں فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، جذبات میں نہیں بہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا. مقام صحابیت تو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرانا ان سے. اتنا اونچا مرتبہ. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تو کہیں اونچا تھا ان سے، لیکن ایک صرف اتنی فضیلت ان کو حاصل اس بنا پر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر انہوں نے عمل کیا، جذبات کو دبایا. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ والدہ کی خدمت جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے. والدین کی خدمت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج کل تو ہم لوگ جو ہے حقوق العباد کا فکر نہیں کرتے، حالانکہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور والدین کا مسئلہ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے.
والدین کا مسئلہ اور بھی زیادہ اہم ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین کی خدمت کرنا اور ان سے دعائیں لینا، اور جس کے گھر میں والدین خالی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہو کہ وہ پڑے پڑے کھانس رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا اپنے باپ یا ماں پر شفقت کی ایک نظر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال. یہ جو ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا تو پتہ نہیں ہے یہ مقبول بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. مقبول ہونے کے اگر اسباب اختیار کریں گے تو مقبول ہوگا، اور مردود ہونے کے اسباب اختیار کریں گے اور امید لگائے بیٹھے رہے مقبول ہونے کی، تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. لیکن اس کی ضمانت ہے. اس کی کیا ہے؟ ضمانت ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اگر کوئی آدمی خدمت کرتا ہے اور وہ بھی انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اعلیٰ درجے کی خدمت کرتا ہے، اسے کوئی بزرگ نہیں سمجھا کرتا. اگر کوئی آدمی حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، حج کر کے آئے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. وہ بھی بھول جاتا ہے بعض مرتبہ کہ ہاں میں کچھ بن کے آیا ہوں، جبھی تو لوگ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، کچھ ہوں جبھی تو مصافحہ کر رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کچھ بن کے آیا ہے، بگڑ کے آیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا. لیکن اس حج کے بارے میں جو ماں باپ کی خدمت کوئی آدمی کر رہا ہے، اس میں ضمانت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اب سوچو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. جس آدمی تو وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی بیٹا جو ہے 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دن میں 24 گھنٹے میں دیکھ لے، دن رات میں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی ہے. 100 حجوں کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا گیا، اور کیا کچھ بھی نہیں. خالق دیکھا ہی تو ہے. خدمت کرنا تو اور آگے کی بات ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے. اس نے کیا کچھ نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی خدمت کرنا اور اسی طرح انسانوں کی خدمت کرنا، اور اس میں بھی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. تو اس کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ حقوق العباد کی فکر کریں گے. حقوق العباد کی فکر کریں گے، اور جس کا ہمارے ذمے کوئی حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جن کی حق تلفیہ کی ہے، شریعت جتنا اس کو تلافی کرنے کے لیے کہتی ہے اس کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو بلا وجہ ستایا ہے، بلا وجہ اگر کسی کو ستایا ہے تو اس کا محاسبہ سخت ہے. ابھی تو یہاں اگر تھوڑا بہت رو دھو لوگے اس کے سامنے تو معاف کر دے گا. کون آدمی ایسا جو معاف نہیں کرے گا؟ معافی تلافی ہو جائے گی. لیکن اگر اسی حالت میں آدمی چلا جائے دنیا سے تو قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ یہ بڑا سخت ہے. اور وہاں تو یہ سکہ نہیں چلے گا. جیسے ہر ملک کا سکہ الگ ہوتا ہے. یہاں کا روپیہ اور ہے، سعودیہ میں جاؤ گے وہاں ریال ہے، وہاں کا روپیہ اور ہے. لندن جاؤ گے وہاں کا روپیہ اور ہے. اسی طرح آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں کا سکہ اور ہے. وہاں تو نیکیوں اور برائیوں سے جو ہے وہ لوگوں کا ادلا بدلا دلایا جائے گا. اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کے چند روپیے نہیں، چند پیسے لے لیے ہیں، زمین تو بہت بڑی بات ہے، چند پیسے لے لیے ہیں، تو ان پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. یہ حساب ہے وہاں کا.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کے جو کتب خانے کے منیجر تھے مولانا نصیر صاحب، ہم نے بھی دیکھا تھا ان کو، مولانا نصیر صاحب کو حضرت کے کتب خانے کا کام کیا کرتے تھے، تو حضرت ان سے بار بار فرمایا کرتے تھے کہ پیارے نصیر، کتب خانے کا کام ذرا دیکھ بھال کے کرتا رہیو، ہاں اگر 4 پیسے کسی آدمی کے میری طرف آ گئے تو 700 مقبول نمازیں دینے کے واسطے میرے پاس ہے نہیں. اتنا بڑا شیخ الحدیث کہہ رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہے حقوق العباد سے بے فکر بیٹھے، جس کو چاہا برا کہہ دیا، جس کو چاہا گالی دے دی، جس کو چاہا جیسا چاہا اس کا حق دبا لیا. ایسا نہیں، دنیا میں تو تھوڑے دن کے مزے ہیں، لیکن قبر میں اور حشر میں مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. تو اس کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو حق تلفیاں ہو چکی ہیں ان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. ہاں ابھی کر لیں اس کو، یہ آسان معاملہ ہے، اور مرنے کے بعد پھر بہت مشکل مسئلہ ہے، اس لیے ابھی کر لینا چاہیے. اور دوسرے، اس وقت میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پر عالم اسلام میں، اور اس میں بھی خاص طور پر جو فلسطین کے اندر ہمارے بھائی ہیں، ان کے اوپر جو اس وقت پریشانیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارے ذمہ، ان کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان، سارے مسلمان جو ہے دنیا کے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی، اس کے اگر پیر میں کانٹا لگتا ہے تو آنکھ یوں نہیں کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے کانٹا دیکھنے کی، لگا تو پیر میں ہے، لگا تو پیر میں ہے، تکلیف تو پیر کو پہنچ رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں، آنکھ اپنا کام کرے گی، کان اپنا کام کرے گا، زبان اپنا کام کرے گی. ایک کانٹا نکالنے کے واسطے یہ سارا جسم جو ہے اپنا اپنا کام کرتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے. تو اسی طرح پوری دنیا انسانیت جو ہے وہ ایک انسان کی طرح ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پریشانیاں ان کے اوپر ہی آ رہی ہیں اور ہم تو اپنے آرام سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کر سکنے میں سب سے زیادہ اہم معاملہ دعا کا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، یا دعا بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم لوگ جو ہے جیسے دعا کا حق ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے. اس کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور تہجد میں پورے انسانوں کے واسطے، خاص طور پر مسلمانوں کے واسطے، اور اس میں بھی بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے واسطے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرمائے، اور جو کچھ نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی سے اس کی تلافی فرما دے، دشمنوں کو خائب اور خاسر فرمائے. دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ، اور ہم اس وقت جو ہے یہی کر سکتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز پڑھیں، صرف تہجد نہیں. ایک تو خالی بس اعلان کر دینا ہے، اعلان کر دیں، ایک تو دعا کا اعلان کر دینا ہے، وہ بھی ہے، ایک درجہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر درود شریف پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے دعا کریں گے ان کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا، کم سے کم یہ ارادہ کر لو کہ تہجد پڑھ کے دعا کریں گے، اور کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کر. کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ. 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کے واسطے خاص طور پر دعا کریں. جو حضرات دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو ہمارے بچے شہید ہو گئے،
اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ان بچوں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، تو اس کی خاص طور پر دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو جتنا یہ مجمع آیا ہوا ہے ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ کر اور تلاوت کر کے تھوڑا سا بھی اعمال کر کے اور پھر ان کے واسطے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔